A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, today's topic is girls begin going to school. Class 8, subject history. Our last topic was changing the lives of widows. آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے گرلز بگن گوئنگ ٹو اسکول. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے سماج میں بہت ساری بری رسومات تھیں. انڈین سماج میں بہت ساری بری رسومات تھی. جیسے ستی کی رسم جو تھی وہ ایک بہت بری رسم تھی. کیونکہ جو عورت جب کوئی شوہر مر جاتا، کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا تو اس کی بیوی کو زندہ اس کے ساتھ جلایا جاتا تھا. اسی طرح بعد میں ایک اور بری رسم بھی تھی، جس کا شوہر مر جاتا تھا اس عورت کو دوبارہ شادی کرنے کا حق نہیں دیا جاتا تھا. ویڈو ریجز ویر ناٹ الاؤڈ. اسی طرح لڑکیوں کو سکول جانے نہیں دیا جاتا تھا. یہ بہت بری رسومات تھی کہ ان سے سماج میں دن بدن برائیاں پھیلی جاتی تھی. اس لیے ان رسومات کو ختم کرنے کے لیے، ان بری ٹریڈیشنز کو، کسٹمز کو ختم کرنے کے لیے بہت سارے ریفارمرز نے کام کیا. تو جہاں ویڈو ستی کی رسم کو ختم کرنے کے لیے ویڈو ریمیریجز کے لیے ایک قانون لایا گیا. اسی طرح گرلز کو سکول بھیجنے کے لیے بھی کچھ ریفارمرز نے کام کیا. ایجوکیشن کنڈیشن آف وومین کین بی امپرووڈ. Vidyasagar in Calcutta and many other reformers in Bombay set up schools for girls. جیسے کہ بہت سارے ریفارمرز یہ سوچتے تھے کہ ایجوکیشن گرلز کو دینے سے، لڑکیوں کو تعلیم دینے سے سماج کی حالت جو ہے وہ بدل سکتی ہے. تو جب سماج کی حالت بدل سکتی ہے تو قوم کی حالت خود بدلے گی. اس کے لیے بہت سارے ریفارمرز نے کام کیا، کیونکہ عورتوں کی حالت جو تھی وہ بہت ہی ابتر تھی. وہ اس کو امپروو کرنے کے لیے بہت سارے ریفارمرز نے کام کیا. اور اس کے لیے بھی کچھ ریفارمرز نے کام کیا تاکہ بچی جو ہے وہ تعلیم کے نور سے آراستہ ہو جائے اور سماج کی حالت جو ہے وہ سدھر سکے. تو اس کے لیے کلکتہ میں ودیاساگر نے اور ممبئی میں دوسرے ریفارمرز نے گرلز کی ایجوکیشن کے لیے کچھ سکولز کھولے. پھر کیونکہ اس سے پہلے والدین جو تھے وہ لڑکیوں کو سکول نہیں بھیجا کرتے تھے، ان کو ایجوکیشن نہیں دیتے تھے. کیوں نہیں دیتے تھے؟ فیئر اباؤٹ دا اسکول ول ٹیک گرلز اوے فرام ہوم، پریونٹ them from doing their domestic duties. وہ یہ سوچتے تھے جب لڑکیاں سکول جائیں گی تو سکول جانے سے وہ گھر کا کام کاج نہیں کریں گی. تو جب گھر کا کام کاج نہیں کریں گی تو ہماری مشکل جو ہیں گھر پر وہ بڑھے گی. اور بھی کچھ ان کو ڈر تھا، انہیں اس بات اور بھی کچھ چیزوں کا ڈر تھا. they would have to walk through the public places. This would have corruption of influence on them. اس کے علاوہ ان کو اس بات کا بھی ڈر تھا کہ لڑکیاں جب سکول چلی جائیں گی تو ان کو کراؤڈڈ ایریا سے جانا ہوگا، پبلک پلیسز سے جانا ہوگا. اس لیے ان پہ اس چیز کا بھی بہت برا اثر پڑے گا. یہ بھی اس وقت کے لوگوں کا ڈر تھا. Most education women were taught at home by liberal fathers or husbands. بہت ساری عورتیں جو تھیں ان کو جو آزاد خیال، جن کے والدین آزاد خیال تھے وہ ان کو گھر پر پڑھاتے تھے، یا ہسبینڈ جو آزاد خیال ہوا کرتے تھے وہ بھی اپنی بیویوں کو گھر پر پڑھاتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ تعلیم کی کیا قدر ہے، کہ تعلیم کی ایجوکیشن کا کیا ویلیو ہے. اس سے سماج کی حالت جو ہے وہ بدل سکتی ہے، اس سے سماج کی حالت جو ہے وہ امپروو ہو سکتی ہے. اس لیے وہ اپنی عورتوں کو، اپنی لڑکیوں کو آزاد خیال والدین اور آزاد خیال ہسبینڈ جو تھے وہ گھر پہ بھی عورتوں کو پڑھاتے تھے. یہاں ہم
روشندری دیوی کی سٹوری بھی پیش کرتے ہیں. سٹوری روشندری دیوی. In late 19th century, Arya Samaj in Punjab, Jyotirao Phule in Maharashtra established schools for girls. 19 صدی کے آخر میں آریہ سماج نے پنجاب میں اور جیوتی رائے پولی جو تھی اس نے مہاراشٹرا میں لڑکیوں کے پڑھانے کے لیے، لڑکیوں کو ایجوکیشن دینے کے لیے سکول کھولے. Aristocratic Muslim households women learn to read the Quran in Arabic. اچھے خاندان کے مسلمانوں میں اچھے خاندان کے لوگوں کی عورتوں نے گھر پہ ہی عربک میں قرآن پڑھنا سیکھا تھا. وومین ٹیوٹر ایٹ ہوم. کچھ لوگوں نے ٹیوٹرز کا، پڑھانے والے لوگوں کا گھر پہ ہی انتظام کیا تھا تاکہ گھر پہ آ کر وہ عورتوں کو پڑھائے. ریفارمر سچ ایز ممتاز علی انٹرپریٹڈ ورسز فرام دا قرآن ٹو آرگیو فار وومنز ایجوکیشن. اور بہت سارے ایسے ریفارمرز تھے. مثال کے طور پر ممتاز علی تھا. اس نے کچھ قرآنک ورسز کا ترجمہ کیا تاکہ لوگوں کو سمجھایا جائے کہ وومن کے لیے تعلیم جو ہے وہ لازمی ہے. تو اس طرح اس مقصد کو پانے کے لیے، عورتوں کو تعلیم کے نور سے آراستہ کرنے کے لیے، وومنز کو ایجوکیشن دینے کے لیے بہت سارے ریفارمرز نے کام کیا اور ان نے لوگوں کو سمجھایا کہ اس سے ہماری سماج کی، ہمارے ملک کی حالت جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے. تو آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. دیجیے اجازت ہے.